اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ یہ عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا بلال، یہ عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا بلال، درود ان پہ پڑھتا ہوں رحمت مجھ پہ برستی ہے۔ کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، کربلا کے دشت میں پیاسا حسین تھا، بادل یزیدیت کے جو پھیلے چار سو، ان میں چمکتا ایک ستارہ حسین تھا، کرتے وہ بیعت کیسے یزید کی، اس وقت سب سے ارفع و اعلیٰ حسین تھا، پردیس میں جسے شہید کر دیا گیا، وہ مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا حسین تھا، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے جائیں گے شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ انتہائی قابل احترام سٹیج کی زینت علماء کرام و مہمانان گرامی اور میرے سامنے تشریف فرما انتہائی قابل احترام معزز مسلمان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، شاہی مسجد کی اس سالانہ شہادت کانفرنس سے پہلی بار گفتگو کا موقع مل رہا ہے، میرے لیے امتحان بھی ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اس امتحان میں کامیاب فرمائے، جس حسن ظن، جس توقع اور امید کے ساتھ بٹھانے والوں نے بٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں کوشش کروں گا آپ ساتھیوں کے سامنے ایک بات کروں اور اسی بات کے گرد دلائل پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ فائدے کی بات عمل کی نیت کے ساتھ کہنے، سننے، سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرقدہ نے تجلیات صفدر کی پہلی جلد میں سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر 2 سطریں دی ہیں، انہی سطروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اور انہی پہ اختتام کروں گا۔ حضرت نے ایک بات لکھی ہے، اسے آپ عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے جزو ایمان بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے ایک حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اولاد فاطمہ یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو اور ان کے بہن بھائیوں کو پوری تاریخ انسانیت میں
نسبی اعتبار سے، خونی اعتبار سے سب سے اونچا خاندان کہا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ پوری تاریخ آدمیت کا مطالعہ کریں، انبیاء کی اولاد، صحابہ کی اولاد، کتب ابدال، اولیاء، محدثین، مفسرین کی اولاد، قیامت تک آنے والی نسلیں، اگر خاندانی طور پر تجزیہ کیا جائے، پڑھا جائے، تو یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جو اونچا نسب، جو اعلیٰ نسب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بہن بھائیوں کو یعنی اولاد فاطمہ کو نصیب ہوا ہے، کائنات کے کسی اور خاندان کو اتنا اونچا نسب نصیب نہیں ہوا. میں نے قصداً نام لیا ہے اولاد فاطمہ کا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی نہیں ہوا تھا. حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 شادیاں اور بھی کی ہیں، اور تاریخ کی کتابوں کو اگر پڑھا جائے، احادیث کی کتابوں کو پڑھا جائے، تو یوں لگتا ہے 30 سے 40 کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے اور بچیاں ہیں. یہ ساری اولاد حضرت فاطمہ سے نہیں ہے. حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور شادیاں بھی کی ہیں. آپ کی ایک بیوی کا نام حضرت امامہ بنت ابی العاص ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، حضور کی سب سے بڑی بیٹی زینب کی بیٹی ہیں. امامہ بنت ابی العاص کے بعد آپ کی ایک بیوی کا نام ام البنین بنت حزام ہے. آپ کی ایک بیوی کا نام ام سعید بنت عروہ ہے. ایک بیوی کا نام اسماء بنت ابی امیس ہے. آپ کی ایک بیوی کا نام لیلہ بنت مسعود ہے. ایک کا نام صاحبہ بنت ربیعہ ہے. ایک کا نام لیلہ بنت امرأ القیس ہے. محیات بنت امرأ القیس ہے. ایک کا نام حضرت خولہ بنت جعفر ہے. یہ ساری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ساری بیویوں کی بات نہیں کر رہا، ان بیویوں سے ہونے والے بچوں کا نام نہیں لے رہا. حضرت علی کے بیٹوں میں ایک نام محمد بھی ہے، ایک نام عبداللہ بھی ہے، ایک نام ابو بکر ہے، ایک نام عمر ہے، ایک نام عثمان ہے، ایک نام معاویہ ہے، ایک نام طلحہ ہے، ایک نام زبیر ہے، ایک نام یحییٰ ہے، ایک نام زید ہے، ایک نام عباس ہے. میں ان میں سے کسی بچے کی بات نہیں کر رہا. آپ کی بیٹیوں میں ایک نام رملہ ہے. آپ کی بیٹیوں میں ایک نام ام سلمہ ہے، ایک نام خدیجہ ہے، ایک نام عائشہ ہے. آپ کی بیٹیوں میں ایک نام نفیسہ ہے. میں ان بچیوں کی بات نہیں کر رہا، میں حضرت فاطمہ سے پیدا ہونے والے بچیوں کی بات کر رہا ہوں. حضرت فاطمہ سے پہلا لڑکا پیدا ہوا جن کا نام حضرت حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا لڑکا جن کا نام حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرا لڑکا جن کا نام محسن رکھا گیا. ان کے بعد 3 بیٹیاں ہیں. سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے. میں ان 6 بچوں کی بات کر رہا ہوں جن کا وجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. یہ اولاد فاطمہ کائنات کے تمام خاندانوں میں، کائنات کے تمام نسبوں میں، کائنات کے تمام نواسوں اور نواسیوں میں سب سے اونچا گھرانہ، سب سے بلند تر گھرانہ یہ اولاد فاطمہ کا کہلاتا ہے. میں نے صرف دعویٰ کیا ہے. میں آپ کے سامنے 4 دلیلیں پیش کروں گا، 4 رشتے پیش کروں گا، جہاں سے آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جو اونچا گھرانہ، جو اونچا نسب، جو اونچا خاندان
اولاد فاطمہ کو نصیب ہوا ہے، کائنات کے کسی اور گھرانے کو نصیب نہیں ہوا۔ میرے بھائی، اگر ہم اسی اولاد فاطمہ کا سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بہن بھائیوں کا اگر ہم نانا دیکھنا چاہیں کہ کتنے اونچے درجے کا نانا ہے، ان کے نانا کون ہیں؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کی رات ہے، میں ایک دلیل دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اونچا ہونے کی۔ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، ساری مخلوقات میں سب سے اونچا مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ انسانوں میں سب سے اونچا مقام اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا ہے، اور نبیوں میں سب سے اونچا مقام اللہ نے رسولوں کو عطا فرمایا ہے، اور رسولوں میں سب سے اونچا مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ معراج کی رات ہے، مصلی خالی ہے، انبیاء کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں، سارے کے سارے منتظر ہیں۔ آج مصلی پہ کون آئے گا؟ آج سارے نبیوں کی امامت کون کرے گا؟ حضرت جبریل امین ہاتھ پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں۔ آپ اس وقت امام الانبیاء بن گئے، امام الرسل بن گئے۔ سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں امامت کا جو اعزاز عطا فرمایا گیا، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت حسن و حسین کے نانا سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان نواسوں کی اگر آپ نانی کو دیکھنا چاہیں، میں نے عرض کیا ہے دنیا کا کوئی گھرانہ حضرت حسین جیسا نانا پیش نہیں کر سکتا، کوئی نواسا، کوئی نواسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عظیم الشان نانا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی دیکھتے ہیں، نانی کون ہے؟ آپ یاد رکھیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں ایک اور بات یہاں پہ کہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 شادیاں کی ہیں۔ ان 11 کی 11 بیویوں میں اگر آپ زمانہ دیکھنا چاہیں کہ حضور کے ساتھ سب سے زیادہ وقت کس کا گزرا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملیں گی۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت خدیجہ کا جس وقت نکاح ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ حضور 25 سال کے ہیں جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ نکاح کتنا عرصہ رہا؟ کب وفات ہوئی حضرت خدیجہ کی؟ سن 50 ہجری میں، سن 50 میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 50 سال ہوئی، 10 نبوی جس کو کہتے ہیں، نبوت کے 10 سال گزرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ 25 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر حضر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اتنا لمبا عرصہ حضور کی باقی 10 بیویوں میں سے کسی کو نہیں ملا جو شان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملی ہے۔ میں تاریخ کے حوالے سے ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھوں، جب تک حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ جیسے یہ حضرت خدیجہ کی خصوصیت ہے، یہی خصوصیت آپ کے بچیوں میں بھی منتقل ہوئی۔ حضرت خدیجہ کی سب سے بڑی بیٹی کا نام، حضور کی سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، ان کے خامند کا نام مکسم، جنہیں ابو العاص بن ربیع کہا جاتا ہے۔ جب تک حضرت زینب ابو العاص کے نکاح میں رہیں، ابو العاص نے اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ حضور کی دوسری اور تیسری بیٹی کا نام، حضرت خدیجہ کی دوسری اور تیسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ اور ام کلثوم ہیں، یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ جب تک یہ بیبیاں، جب تک حضور کی یہ بنات، جب تک حضرت خدیجہ کی یہ بچیاں حضرت عثمان کے نکاح میں رہیں، حضرت عثمان نے اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان دونوں کی وفات کے بعد حضرت عثمان نے اور کئی شادیاں کی ہیں، لیکن جب تک یہ 2 بیٹیاں، جب تک حضرت عثمان کی یہ 2 بیویاں حضرت عثمان کے نکاح میں رہیں، حضرت عثمان نے اور کوئی نہیں نکاح کیا۔
حضرت خدیجہ کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں، حضرت علی کے نکاح میں آئیں۔ ایک دفعہ حضرت علی کا ارادہ ہوا میں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، پیغام نکاح بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ علی ابو جہل کے گھر میں نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ نے خطبہ دیا، مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا سنو، میں حلال کو حرام نہیں کرتا، جو چیز اللہ نے جائز رکھی ہے وہ جائز ہے، میں ناجائز کو جائز نہیں کہہ سکتا، جائز کو ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے، علی کا ارادہ اگر ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے پر ہو چکا ہے، میں اس ارادے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، جائے علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لے، لیکن ایک بات محمد الرسول اللہ کی سن لے کہ مجھ محمد کی بیٹی اور میرے دشمن ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں، حضرت علی نے اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ جیسے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ آپ کی چاروں بیٹیاں جس گھر میں گئیں، خامد نے ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال ہے۔ آپ حضور کے نکاح سنیے، نکاح پڑھیے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضور کو کس نے دیکھا ہے، سب سے زیادہ حضور کو کس نے پڑھا ہے، حضور کے زمانے کو سب سے زیادہ کس نے پایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں، حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، آپ کی عمر 50 سال ہوئی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام نے آپ کے گھر میں آنے والی پہلی عورت حضرت سودا بنت زمعہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سودا کی عمر بھی 50 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 50 سال۔ یہ 50 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا حضرت سودا حیات تھیں۔ آپ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زمانہ دیکھیے، تقریباً 14 سال بنتے ہیں جو حضور کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں۔ حضرت سودا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح، آپ کے گھر میں تیسری آنے والی حرم حضرت عائشہ بنت ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ رخصتی مدینے میں جا کر سن 1 ہجری میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ان حضور کے ساتھ حضرت عائشہ نے جو پیریڈ گزارا ہے وہ 9 سال بنتا ہے، اس سے زیادہ زمانہ نہیں بتایا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے چوتھی شادی حضرت حفصہ بنت عمر کے ساتھ کی ہے، سن 3 ہجری میں یہ نکاح ہوا۔ آپ نے 5واں نکاح حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ، حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ دونوں نکاح سن 3 ہجری میں ہوئے ہیں، ان کا زمانہ 7 سال سے زیادہ نہیں بنتا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بعد 6واں نکاح کیا ہے، حضرت ام سلمہ کے ساتھ کیا ہے، سن 4 ہجری میں یہ نکاح ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 5 ہجری میں 2 نکاح کیے ہیں۔ ایک نکاح حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ کیا ہے اور دوسرا نکاح حضرت جویریہ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ دونوں نکاح سن 5 ہجری میں ہوئے ہیں۔ سن 6 ہجری میں حضور علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ سن 7 ہجری میں آپ نے آخری 2 نکاح کیے ہیں۔ ایک نکاح حضرت صفیہ کے ساتھ کیا ہے، سب سے آخری نکاح آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سن 7 ہجری میں کیا ہے۔ آپ ان تمام ازواج کے سنین کو دیکھیں، ان کے وقت کو دیکھیں، انہوں نے کتنا عرصہ حضور کے ساتھ گزارا، 4 سال، 5 سال، 6 سال، زیادہ سے زیادہ حضرت سودا کے 14 سال بنتے ہیں۔ تو پھر کہنے دیجئے کہ جتنا زیادہ حضور علیہ السلام کو خلوت میں، جلوت میں حضرت خدیجہ نے دیکھا ہے، اتنا حضور کی کسی زوجہ نے حضور کو نہیں دیکھا۔ بلکہ میں ایمان تازہ کرنے کے لیے ایک اور بات کہوں گا، حضرت خدیجہ نے نبوت سے پہلے بھی حضور کو دیکھا ہے، نبوت کے بعد بھی حضور کو دیکھا ہے، نبی بننے سے 15 سال پہلے حضور کے ساتھ رہی ہیں، نبی بننے کے بعد 10 سال رہی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ ہیں۔ حضور پر سب سے پہلی وحی جب نازل ہوئی اور آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن کر جب آپ گھر میں تشریف لائے، سب سے پہلے آپ کا دیدار جس خاتون نے کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی۔ حضرت خدیجہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ان جبریل علیہ السلام اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل حضور کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ ہذہ خدیجۃ اتت کا، اللہ کے رسول وہ دیکھو خدیجہ آ رہی ہیں، معہا اناء فیہ طعام او ادام او شراب، کچھ کھانے پینے کا سامان لا رہی ہیں. اللہ کے رسول اذا ہی اتت کا، جب یہ آپ کے پاس آئے اللہ کے رسول فقرأ علیہ السلام من ربیہا و منی، اسے خدا کا بھی سلام کہنا، مجھ جبریل کا بھی سلام کہنا. وقال یا رسول اللہ فبشرہا ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب. یا رسول اللہ جس وقت یہ خدیجہ آپ کے پاس آئیں ان کو اللہ کا سلام بھی کہنا، میرا سلام بھی کہنا، اور ان کو خوشخبری سنا دینا کہ اللہ نے جنت کے لیے، جنت کے اندر حضرت خدیجہ کے لیے موتی کا محل تیار کر دیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رفاقت تمام ازواج میں سب سے زیادہ ہے. جتنا فیض، جتنا دور، جتنی رفاقت حضرت خدیجہ کو نصیب ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ کو یہ رفاقت نصیب نہیں ہوئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں حضرت حسن اور حسین کو، اولاد فاطمہ کو جو نانی ملی ہے، کائنات کا کوئی نواسہ ایسی نانی پیش نہیں کر سکتا. آپ کے ذہنوں میں بات آ رہی ہوگی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا مقام بڑا اونچا، حضرت عائشہ کا مقام بڑا اونچا، حضرت آسیہ کا مقام بڑا اونچا، لیکن ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے. تاریخ کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں حضرت مریم کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن حضرت مریم کو نانی بننے کا شرف نہیں ملا. ایک بیٹا بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ بن مریم معجزاتی طور پہ پیدا ہوئے اور کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ ان کو نانی بننے کا شرف نہیں ملا. حضرت آسیہ جنہیں فرعون کی بیوی کہا جاتا ہے، حضرت آسیہ فرعون سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے نانی دادی بننے کا شرف انہیں بھی حاصل نہیں ہوا. تیسری خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اولاد حضرت عائشہ سے نہیں ہوئی. حضرت عائشہ کو نانی اور دادی بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کائنات میں جتنی نانیاں ہیں، کائنات میں جتنی دادیاں ہیں، ساری نانی اور دادیوں سے سب سے اونچا مقام اگر نانی ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے وہ حضرت حسین کی نانی کا بنتا ہے. میں ایک اور بات بھی آپ کے علم میں لاتا چلوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کل اولاد حضرت خدیجہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں. سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ، تیسری کا نام حضرت ام کلثوم، چوتھی کا نام حضرت فاطمہ. یہ چاروں بیٹیاں، اور ان کے بعد حضور علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام طیب جنہیں طاہر بھی کہا جاتا ہے. یہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ 6 بچے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی اولاد کسی بیوی سے پیدا نہیں ہوئی. ایک باندی ہیں جن کا نام ماریہ قبطیہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا. یہ ابراہیم چند دنوں کے بعد انتقال کر گئے. حضور علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا تھا ان لہ مرضیان فی الجنہ، یہ ابراہیم وہ ہے اللہ نے جنت میں اس کے لیے دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا ہے. یوں کہہ لیجئے ابراہیم حضرت حسن و حسین کے ماموں ہیں، حضرت زینب حضرت حسن و حسین کی خالہ ہیں. اسی طرح حضرت رقیہ حسن و حسین کی خالہ ہیں، حضرت ام کلثوم حسن و حسین کی خالہ ہیں. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، حضرت عمر بن خطاب سے یہ انداز سیکھا ہے. ایک موقع پر مال غنیمت آیا، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ ابن عمر سے کہا بیٹا یہ لو میں تمہیں دے رہا ہوں. 1000 درہم ان کو عطا کیے. حسین ابن علی کہاں ہیں؟ حسین ابن علی کو بلایا گیا، حسین یہ لو میری طرف سے میں تمہیں 10,000 عطیہ کرتا ہوں. عبداللہ ابن عمر وہاں بیٹھ کے سوال کرتے ہیں، ابا جان میرا ایک سوال ہے. جی کیجئے، کیا سوال ہے؟ ابا جان میری عمر دیکھو، میں حضور علیہ السلام کے زمانے سے جہاد میں شریک رہا ہوں، میری اسلام کے لیے خدمات زیادہ، میری عمر زیادہ، میں بیوی بچوں والا. یہ حسین بچہ ہے، آپ نے حسین کو 10,000 دیے ہیں، مجھے 1,000 دیا ہے. یہ فرق آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ خدمات کو دیکھ لیتے، میری خدمات کتنی اونچی ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کا یہ سوال سنا اور اس کے بعد وہی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا بیٹا تم صحیح کہتے ہو، لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا تم حسین جیسا نانا پیش کر سکتے ہو؟ کیا تم حسین جیسی نانی پیش کر سکتے ہو؟ کیا تمہاری خالہ حسین جیسی خالائیں ہیں؟ کیا تمہارے ماموں حسین کے ماموں جیسے ہیں؟ نہیں ہیں. تو پھر وہ نسب کے اعتبار سے بھی اونچا ہے. میں نے اگر اسے عزت دی ہے تو عزت میں نے نہیں دی، یہ خدا پاک کی طرف سے اس کے لیے عزتوں کے فیصلے ہیں. میرے بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کا مقام سب سے اونچا، حضرت حسن و حسین کا نانا سب سے اونچا، آپ کی سب سے پہلی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانی ہونے کی حیثیت سے سب سے اونچی نانی ہیں. اس لیے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زمانہ، ان کا گھرانہ خانوادہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام گھرانوں میں سب سے اونچا گھرانہ کہا جا سکتا ہے. ان دو رشتوں کے بعد میں آپ کو ایک تیسرا رشتہ بتاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو نواسے ہیں جنہیں اولاد فاطمہ کے نام سے یاد کر رہا ہوں، اس اولاد فاطمہ کی اگر آپ ماں دیکھنا چاہیں، یہ ماں کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ کون خاتون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت سجی ہوگی، اللہ پاک جنت کی تمام خواتین کی عمارت سیادت جس خاتون کو عطا فرمائیں گے وہ حضرت فاطمہ بنت محمد ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی ساری عورتوں کی سردار فاطمہ بنت محمد ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی والدہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فمن اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد الرسول اللہ کا دل دکھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دو نواسے خاندانی طور پر کائنات کے تمام گھرانوں سے اونچا نسب رکھتے ہیں، اونچا حسب رکھتے ہیں. ان کی عزت، ان کا مقام، ان کی شان اگر رشتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے پوری دنیا کا کوئی گھرانہ نواسہ پیغمبر اولاد فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ ان کے والد کا مقام دیکھیے کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسلام کی دعوت دی، آپ مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا، سب سے پہلے جس خاتون نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے پر لبیک کہا، جس نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنتے دیکھا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. بڑے اور آزاد پکی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے جس شخصیت نے حضور کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں، بچوں میں حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے بنی عم کو اکٹھا کیا، برادری قبیلے کو اکٹھا کیا، آپ نے دعوت دی. آپ نے دعوت کے دوران ارشاد فرمایا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ کوئی نہیں اٹھا. حضرت علی جن کی عمر 10 سال زیادہ سے زیادہ 13 سال بتائی جاتی ہے اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. بچپن میں حضور کے ساتھ رہنے والے، حضور کے گھر میں تربیت پانے والے، حضور کے گھر میں پلنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی لینے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غزوہ تبوک کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تم یہاں پیچھے ٹھہرو گے، تم یہاں عورتوں بچوں کا دھیان رکھو گے، ہم تبوک کے لیے جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، اللہ کے رسول میں مجاہد آدمی، یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں تو میدان کا آدمی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یاد رکھو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، میں تمہیں تبوک پر جانے سے پہلے اپنا جانشین، اپنے پچھلوں میں جانشین بنا کے جا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا علی جاؤ فلاں میدان ہے، جاؤ جنگ کر کے آؤ. علی گئے، واپس نہیں آئے، دیر ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میری علی سے ملاقات نہ کروا دینا. اس لیے میں نے جس جملے سے آغاز کیا تھا
کہ پوری دنیا کے تمام خاندانوں میں، پوری دنیا کے تمام نسبی رشتوں میں، پوری دنیا کے تمام خونی رشتوں میں جو اونچا مقام اللہ نے حضرات حسن و حسین کو اولاد فاطمہ کو عطا فرمایا، دنیا کے کسی اور خاندان کے پاس یہ اعزاز حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔